बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, जब जब ये प्रोपेगेंडा ज़ोर पकड़ता है कि इमरान खान की सियासत तमाम हुई, उसकी मकबूलियत को ढकोसला करार दिया जाता है, तभी गायब से कुछ फ़ैसले ऐसे आते हैं कि हुक्मरानों की सारी मेहनत अकारत चली जाती है। अब साइफ़र का मामला ही देख लें। ड्रॉप साइट नामी अमरीकी वेबसाइट ने साइफ़र की असल कॉपी जारी कर दी है। अब पूरी दुनिया देख सकती है कि इमरान खान साइफ़र से मुतालिक जो कुछ कहते थे वो हरफ बहरफ दुरुस्त था। इस साइफ़र में लिखा है कि अमरीकी हुकूमत के ओहदेदार डोनाल्ड ल्यू ने पाकिस्तानी सफ़ीर को कहा है कि अगर तहरीक अदम एतमाद से वज़ीर आज़म इमरान खान को हटा दिया गया तो सब माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि रूस का दौरा करने का फ़ैसला वज़ीर आज़म का था, वरना अमेरिका और यूरोप की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को मज़ीद सख्ती से आइसोलेट कर दिया जाएगा। ये भी देखने की बात है कि 7 मार्च को साइफ़र आया, तब तक इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नहीं आई थी, मगर साइफ़र में उसका ज़िक्र था। डोनाल्ड ड्यू को कैसे पता चला नाज़रीन कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही है? फिर साइफ़र आने के बाद यानी अगले ही रोज़ 8 मार्च को इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। साइफ़र के बारे में पहले भी यकीन था कि इमरान खान सच बोल रहे हैं, मगर अब ये बात ऐनुल यकीन तक पहुँच गई है। तब कोई सहाफ़ी कहता था कि जी झूठ झूठ झूठ, साइफ़र वाली बात रोज़ साफ़त हुई तो मैं साफ़त छोड़ दूँगा। कोई एंकर कहता था कि साइफ़र सिर्फ रंगबाजी है और रंगबाजी के सिवा कुछ नहीं है। अब साइफ़र की असल कॉपी सामने आने पर ये सहाफ़ी और कुछ नहीं तो कम से कम माफ़ी मांग लें, अगर उनमें कोई साफ़ती अखलाकियात बाकी हैं तो। वैसे तो नाज़रीन, साइफ़र की कॉपी सामने आने से पहले मौलाना फजलुर रहमान बता चुके थे कि उन्हें इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर जनरल बाजवा ने कायल किया। साइफ़र सामने आने से ये बात भी साबित हो गई कि डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की रूलिंग भी दुरुस्त थी, जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद को गैर मुल्की साजिश करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया था। साइफ़र की कॉपी सामने आने पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अत्या बंदयाल साहब को भी कटहरे में खड़ा करना चाहिए, जिन्होंने बग़ैर किसी तहकीक के कासिम खान सूरी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हक़ में फ़ैसला सुना दिया था। नाज़रीन को याद होगा कि इसी फ़ैसले के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने इमरान खान को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, मगर ये इतनी बेबुनियाद और बेहुदा लगव सज़ा थी कि हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक जैसा जज भी इस सज़ा को बरकरार नहीं रख सका था। साइफ़र की असल कॉपी जिस वक्त सामने आई है, ये टाइमिंग भी बहुत अहम है, इसका अंदाज़ा आने वाले दिनों में आपको नाज़रीन हो जाएगा। साइफ़र की ये कॉपी किस तरह ड्रॉप साइट तक पहुँची, इस बारे में भी ड्रॉप साइट ने बता दिया है, और जिससे लगता है कि खेल बहुत ही पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुका है। साइफ़र की इस कॉपी ने एक बार फिर हमारे हुक्मरानों की अखलाकी साख का भी दिवालिया निकाल दिया है। जिसे जेल की काल कोठड़ी में डाला हुआ, अब उसकी मोहब्बत जो है वो खून में दौड़ेगी, जिसको जेल की कोठड़ी में डाला हुआ है। लामाअल्लाह आप देख लेंगे, उसकी मकबूलियत आसमानों पर होगी। अच्छा नाज़रीन, अब 2 रोज़ पहले वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बताया था कि जी 28वीं तरमीम के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, मगर गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह ने ना सिर्फ 28वीं तरमीम को एक हकीकत करार दे दिया, बल्कि एक अपनी बात से एक दिन के अंदर अंदर यू टर्न लेते हुए उसकी मुजवज़ा शिकों के बारे में बताते हुए कहा है। एक उसमें से शेख ही है कि जी वोटर की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल कर दी जाएगी, गौर हो रहा है। राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि इलेक्शन लड़ने की उम्र चूँकि 25 साल है, इसलिए वोटर की उम्र भी 25 साल की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब एक दिन पहले इस बात को डिनाई कर चुके थे, एक दिन बाद उन्होंने ये बयान दे दिया। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने वोटर की उम्र बढ़ाने की जो अजीब व गरीब मंतक दी है, उस पर सोशल मीडिया में उनकी तबीयत साफ़ की जा रही है। तो बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प किस्म के तबसरे सामने आ रहे हैं। उसका यहाँ पे उन सब का तबसरों का यहाँ दोहराना ज़रूरी नहीं है। कोई बता रहा है कि जी 18 साल की उम्र में शादी हो सकती है, नौजवान वोटर औलाद पैदा कर सकता है, मगर वोट नहीं डाल सकता। बताया जा रहा है कि इस वक्त 2.5 करोड़ वोटर की उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है। आने वाले आम इंतखाबात में ये तादाद 2.25 करोड़ से बढ़ जाएगी, और ये सब वोटर इमरान खान के होंगे। इसलिए हुकूमत एक तरमीम से इमरान खान के तकरीबन 3 करोड़ वोट कम करना चाहती है। मगर नाज़रीन, बात इतनी सादा नहीं है। गुज़िश्ता आम इंतखाबात के अदाद शुमार के मुताबिक 25 से 45 साल के वोटर्स की तादाद तकरीबन 6 करोड़ के लगभग है, जो कुल वोटर्स का 60% हिस्सा बनते हैं। इनमें से भी 95% वोटर्स इमरान खान के हामी हैं। इसलिए वोटर की उम्र 25 की बजाय 65 साल भी कर दी जाए, फिर भी नून लीग को मतलूबा नताइज नहीं मिल सकते। तो फिर सवाल ये है कि वोटर की उम्र 18 साल से 25 साल करना क्यों ज़रूरी समझा जा रहा है? नाज़रीन, ज़रा समझने की बात है, बड़ी बारीक वारदात है। इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोगों का ये ख्याल है कि 18
18 سے 25 سال کا ووٹر جو ہے وہ بڑا متحرک ہوتا ہے, بڑا ایکٹیو ہوتا ہے اور بڑا جوشیلا ہوتا ہے, جبکہ 25 سال سے اوپر کا جو ووٹر ہے وہ ووٹ دینے کے لیے صرف گھر سے نکلتا ہے. یہ 18 سے 25 سال کا ووٹر الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ایک طوفان برپا کر دیتا ہے, اور یہ الیکشن سے پہلے سوشل میڈیا پر اپنی پسند کے لیڈر اور امیدوار کی ایسی کنونسنگ کرتا ہے کہ اس کی مخالفین کی ہوا اکھڑ جاتی ہے, پھر وہ دھاندلی بھی نہیں ہونے دیتا. یہ نوجوان ووٹر اصل گیم یعنی الیکشن والے دن وہ ووٹ ڈالتا ہے صبح صبح پولنگ بوتھ کے سامنے لمبی قطاریں لگا لیتے ہیں, اور ان لائنوں میں یہ چپ کر کے نہیں کھڑے ہوتے. یہ پھر عمران تیرے جانثار کے نعروں سے ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ مخالفین کی امیدیں دن 12 بجے ہی دم توڑ جاتی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے ناظرین کہ ان نوجوانوں کا جوش و خروش دیکھ کے پھر جو سائلنٹ ووٹر ہوتا ہے نا, وہ بھی اسی طرف ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں یہ نوجوان ووٹر موجود ہوتے ہیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ نوجوان ووٹ ڈالتا ہی نہیں ہے, جیسے میں نے عرض کیا نا, وہ دھاندلی کو بھی مشکل بنا دیتا ہے. ناممکن تو نہیں بنایا جا سکتا اس ملک میں, مشکل بنا دیتا ہے, اپنے ووٹ پہ پیرا دینے کا عادی ہوتا ہے. 8 فروری کو ان نوجوانوں نے جب تک فارم 45 حاصل نہیں کر لیا, انہوں نے پولنگ اسٹیشن چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا. وہ تو بعد میں بھلاؤ فارم 47 کا جنہوں نے ساری کھیل ہی پلٹ دی. اگر کوئی لیڈ کرنے والا ہوتا نا ناظرین, تو یہ نوجوان فارم 47 والا کھیل بھی نہ کھیلنے دیتے. اس لیے ووٹر کی عمر 18 سے 25 سال کرنے کی وجہ سے صرف ان نوجوانوں کا ووٹ ختم کرنا مقصد نہیں ہے, ان 3 کروڑ نوجوانوں کو انتخابی عمل سے باہر کرنا ہے. یعنی ایک الیکشن کا جو جوشیلا فیکٹر ہے, جوش و خروش والا فیکٹر ہے, اس کو ماند ڈالنا جو ہے وہ مقصد نظر آتا ہے. الیکشن کا جوش و خروش ختم کرنا ہے. مگر یہ فیصلہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا الٹا پڑے گا. یہ نوجوان اس کا بدلہ کسی اور انداز میں لیں گے اگر یہ ہو گیا تو. اس لیے ووٹر کی عمر بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا, اس کے لیے ووٹنگ کا عمل ہی روکنا پڑے گا. آپ دیکھ لیجئے گا عمران خان اور ان کے مخالفین میں 19-20 کا فرق ہوتا تو ووٹر کی عمر بڑھانے سے کچھ فرق پڑ جاتا. جہاں فرق 1 اور 20 کا ہو, وہاں ایسے فیصلوں سے سوائے مزید رسوائی کے ناظرین کچھ حاصل نہیں ہوتا. اچھا ناظرین, یقین تو نہیں آتا لیکن بعض ذرائع مسلسل یہ دعویٰ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ زرداری صاحب 28ویں ترمیم کے لیے نہیں مان رہے. گو کہ میں یہ بات خود نہیں مان رہا, لیکن زرداری صاحب 28ویں ترمیم کے لیے نہیں مان رہے, اور فی الحال اپنے پتے کہتے ہیں جی کہ ٹھیک کھیل رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پنکی والے معاملے پہ صدر زرداری نے ماسٹر سٹروک کھیل دیا ہے. وہ پنکی جسے مبینہ طور پر زرداری اور پیپلز پارٹی کے خلاف لانچ کیا جانا تھا, میں ویسے اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا. بہرحال صدر زرداری نے کہا جاتا ہے کہ جی سندھ پولیس کے استعمال سے اس پنکی سے بنی گالہ سے متعلق بیان دلوا کر ساری گیم پلٹ دی ہے. آج پنکی نے پولیس حراست میں راجہ پرویز اشرف کا نام بھی لے دیا ہے, مگر بنی گالہ کے متعلق بات کر کے پنکی نے معاملہ اس حد تک الجھا دیا, خراب کر دیا کہ اب پنکی والا کارتوس جو ہے وہ چلا ہوا کارتوس ہے, ناکارہ ہے, پھسپھسا ہے. اب وہ جس مرضی کا نام لے لے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آتے ہیں ناظرین 28ویں ترمیم کی جانب. حیران کن طور پر نون لیگ نے بھی اپنے صحافتی اثاثے اس ترمیم کے خلاف باقاعدہ لانچ کر دیے. نون لیگ کے بعض حامی سمجھے جانے والے صحافیوں نے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کا مقصد صرف پنجاب کو توڑنا ہے اور اس کے حصے بکھرے کرنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے باقاعدہ گالیاں بھی دینے شروع کر دی ہیں. مگر اس سے بھی بڑھ کر جو بات کی ہے وہ جناب نجم سیٹھی نے کی ہے, جو شریف خاندان کے فیملی فرینڈ سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی عوام تپی ہوئی ہے, نون لیگ کا گراف گر رہا ہے, میاں نواز شریف سخت پریشان ہے اور وہ IMF کے سخت خلاف ہے, مگر مجبوری ہے کہ میاں صاحب نے اجلاس بلایا ہے کہ عوام سے تعلقات رکھیں, ووٹ بینک پکا رکھیں, کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اب تو سابق سیکرٹری کنور دلشاد, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد الیکشن کی بات کر رہے ہیں. اگر الیکشن ہوا تو سب گھر چلے جائیں گے, اس لیے ان لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے کیونکہ جو صاحب بیٹھے ہیں وہ فیصلے بڑی جلدی کرتے ہیں. نجم سیٹھی کے اس بیان سے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف محسوس کر رہے ہیں کہ ملک میں نئے الیکشن ہونے والے ہیں. اگر الیکشن نہ بھی ہوئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے ایک بات ہوتا ہے کہ اوپر والی سطح پر یہ احساس پختہ تر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ملک چل نہیں رہا, اور جن لوگوں کو اقتدار دیا گیا ہے ان سے چلنے کی کوئی امید بھی نہیں. اچھا ناظرین, بھارتی آرمی چیف نے پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ جغرافیے کا حصہ بننا چاہتا ہے یا تاریخ کا, یعنی دنیا کے نقشے پر رہنا چاہتا ہے یا تاریخ میں گم ہونا چاہتا ہے. ایک ناظرین نیوکلیئر اسٹیٹ کو اس طرح کی دھمکی دینا پاگل پن کے سوا کچھ نہیں ہے. جو پاکستان کو جغرافیے سے مٹانے کا سوچے گا اس کا اپنا جغرافیہ بھی نہیں رہے گا.
ISPR نے اس کا بروقت اور ٹھیک ٹھیک جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان بیانات کو جنگی جنون، پاگل پن اور اشتعال انگیز قرار دیا ہے یہ سارا، اور کہا ہے کہ ایک خود مختار جوہری ہمسایہ ملک کو جغرافیے سے مٹانے کی دھمکی دے رہا ہے، یہ ذہنی دیوالیہ پن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جغرافیائی خاتمہ یقیناً دو طرفہ اور جامع ہوگا۔ مزید کہا ہے کہ پاکستان پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کے نتائج جو ہیں وہ جغرافیائی حدود سے باہر ہوں گے اور بھارت کے لیے سیاسی و حکمت عملی کے اعتبار سے ناقابل قبول ہوں گے۔ اچھا ناظرین، بھارتی وزیر اعظم مودی کے دورہ عرب امارات اور وہاں دفاعی معاہدے کے بعد بھارتی آرمی چیف کے اس اشتعال انگیز بیان کو محض لفاظی قرار دے کر یا دھمکی قرار دے کر نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپریشن سندور میں ناکامی بھارت کے دل میں بہرحال کھٹک رہی ہے۔ مودی کا فخر یا غرور جو ہے، جھوٹا غرور، وہ خاک میں مل چکا ہے۔ اس کے دوبارہ حصول کے لیے مودی کسی وقت بھی دوبارہ ایڈونچر یا مس ایڈونچر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے افواج کے ساتھ ساتھ قوم کو بھی ذہنی طور پر میرا خیال تیار رہنا چاہیے۔ اچھا ناظرین، ایک طرف مہنگے پٹرول کی وجہ سے مہنگائی نے گھر گھر مصیبت ڈال رکھی ہے، مگر حکومت عام آدمی کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 2 ماہ کے دوران حکومت نے تقریباً 200 روپے فی لیٹر تیل مہنگا کیا ہے اور 2 روز پہلے صرف 5 روپے فی لیٹر کمی کی ہے۔ اس دوران حکومت نے اصل کارروائی ڈالی ہے۔ حکومت نے یک لخت جیٹ فیول کی قیمت میں 111 روپے 44 پیسے فی لیٹر کمی کر دی ہے، جس کے بعد جیٹ فیول کی قیمت 330 روپے فی لیٹر رہ گئی۔ اس وقت ناظرین، ملک میں گاڑیوں میں استعمال ہونے والے فیول سے جہازوں میں استعمال ہونے والا فیول جو ہے وہ سستا ہے، یعنی جہازوں کا فیول عام پیٹرول سے تقریباً 80 روپے فی لیٹر مہنگا ہے۔ حالانکہ عالمی منڈی میں جیٹ فیول کی فی بیرل قیمت جو ہے وہ تقریباً $163 ہے اور عام پیٹرول کی قیمت $111 فی بیرل ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سی سائنس ہے کہ $162 فی بیرل ملنے والا پیٹرول 330 روپے فی لیٹر دستیاب ہے اور $111 فی بیرل ملنے والا پیٹرول جو ہے وہ 410 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جہازوں پر سفر جو ہے وہ اشرافیہ کرتی ہے، جسے ریلیف پہنچایا گیا ہے۔ دوسرا پیٹرول عام پاکستانی اپنی موٹر سائیکلوں میں ڈلواتا ہے اور اس غریب آدمی کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا یہ صرف اعداد و شمار کی شعبدہ بازی ہے کہ کسی چیز کو بہت کم، جس کا استعمال کم ہے، اس کی قیمت کم کر دی جائے تاکہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے۔ ملک میں رائج نظام کی بدصورتی ناظرین یہی ہے کہ اس میں چند ہزار یا چند لاکھ لوگوں کے لیے 25 کروڑ عوام کو سولی پر لٹکایا جا سکتا ہے۔ اچھا ناظرین، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ایک پروفیشنل وکیل ہیں۔ وہ کبھی بھی بے احتیاطی سے بات نہیں کرتے، بے احتیاطی سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ لیکن القادر ٹرسٹ کیس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بیرسٹر سلمان صفدر نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے بینچ کے عدالتی حکم پر اعتراض اٹھا دیا ہے اور آئندہ سماعت یعنی 20 مئی کو آخری مہلت دینے کے حکم کو غیر منصفانہ اور انتہائی سخت قرار دے دیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر کہتے ہیں کہ مجھے جیل سپرڈنٹ نہ سپریم کورٹ کے لیے وکالت نامے دستخط کرا کے دے رہا ہے، نہ ملاقات کرا رہا ہے۔ کسی بھی قیدی کا حق ہے کہ وہ اپنے خلاف کیس کا دفاع کرے، لیکن عمران خان اور بشرا بی بی کو اس حق سے جیل حکام محروم رکھ رہے ہیں۔ عدالت کے سامنے یہ سب حقائق موجود ہیں۔ اس کے باوجود 20 مئی کو دلائل کے لیے آخری مہلت کا حکم جو دیا گیا ہے وہ سراسر غیر منصفانہ ہے۔ ساتھ ہی نعیم حیدر پنچوتا نے عمران خان کو جیل سے اسپتال منتقل کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس درخواست کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں احمد سلمان صاحب کے 2 بہت خوبصورت اشعار: یا تو بس جسم ہوں سائے سے لگا بیٹھا ہوں، یا تو بس جسم ہوں سائے سے لگا بیٹھا ہوں، یا تو میں سایہ ہوں پس جسم چھپا بیٹھا ہوں، یا تو میں سایہ ہوں پس جسم چھپا بیٹھا ہوں۔ کس بھروسے پہ کرو اندھا بھروسہ خود پر، کس بھروسے پہ کرو اندھا بھروسہ خود پر، میں بھی تو شہر کے لوگوں میں اٹھا بیٹھا ہوں، میں بھی تو شہر کے لوگوں میں اٹھا بیٹھا ہوں۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔